السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عثمان خان قادری رضوی آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس سے دنیاوی محبت بڑھتی ہے اور آپسی اختلاف ختم ہوتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کیا آپسی اختلاف قرآن اور حدیث کی مخالفت کرنے کے بعد ہی ختم ہوتے ہیں؟ کیا آپسی اختلاف قرآن اور حدیث کے خلاف فتوے دینے کے بعد ہی ختم ہوتے ہیں؟ اب کسی بھی مسلمان سے پوچھو کہ کیا ایسا کام یا ایسی باتیں کرنی چاہیے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو؟ جاہل سے جاہل انسان کہے گا نہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، قاری کہتے ہیں، شیخ الحدیث کہتے ہیں، اس کے باوجود ایسے کفری فتوے دیتے ہیں جو کہ قرآن کے خلاف ہوں۔ اور جب ان سے اس مسئلے پہ بات کیا جائے کہ کافر کو کافر ہی کہا جائے گا تو کہتے ہیں بھیا تم لوگ بریلوی ہو، تمہارا تو کام ہی ہے فتنے فساد پیدا کرنا۔ اب میری یہ سمجھ نہیں آتا فتنے فساد وہ پیدا کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف فتوے دے یا قرآن اور حدیث کے ساتھ میں کھڑا رہے؟ وہ جو قرآن اور حدیث سے باتیں کرے وہ تو اصلاح کرتا ہے، جو قرآن اور حدیث کے خلاف فتوے دے وہ فتنہ فساد پیدا کر رہا ہے نا۔ تو قرآن کے خلاف کون ہے یہ آپ کیسے جانیں گے؟ تو یہ جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پڑھنا چاہیے سورہ الکافرون، سورہ کافرون آیت نمبر 1، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، تم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علماء دین یا جو بھی سمجھ لو جو قرآن کا پڑھنے والے وہ، تم فرماؤ اے کافروں، یعنی کہ اللہ رب العزت کافر کو کافر کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو کافر کہیں، صحابہ اکرام کافر کو کافر کہیں، علماء دین کافر کو کافر کہیں، مگر یہ آج 1200-1400 سال کے بعد بڑا اتحادی پیدا ہو گیا جو قرآن اور حدیث میں فتنے پھیلائے اور خود کو اتحادی بتائیں۔ یہ ہے اتحاد کہ یہ منافقت ہے؟ آپ بتاؤ، میں ایسے انسان کو کافر نہ کہوں، منافق نہ کہوں، مرتد نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کہ اپنے کفر کو چھپانے کے لیے دوسروں کو فتوے دے کہ کافر کو کافر نہ کہو؟ کیا کوئی فتویٰ قرآن کے خلاف جاتا ہے؟